السلام علیکم پیارے دوستوں، میرا نام ہے عثمان بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ آف مسٹریز یوٹیوب چینل۔ دوستوں، دو ممالک کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہر ملک اپنا فائدہ ہی سوچتا ہے اور اسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، جس کو لوگ دوستی کا نام دے دیتے ہیں۔ دوستوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے دن میں دنیا کی تمام سپر پاورز پاکستان کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک امریکہ بھی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن دوستوں 1960s میں تو کچھ اور ہی کہانی تھی۔ دوستوں، آپ کو صدر ایوب خان کا تو پتہ ہی ہوگا اور آپ نے ان کے امریکہ کے وزٹ کے بارے میں بھی سن رکھا ہوگا، جس میں صدر ایوب خان کو اور ان کی وائف کو خود امریکہ کے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے ویلکم کیا تھا۔ دوستوں، یہ بات سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے صدر کو خود اوپن روف کار میں پوری نیو یارک سے سیر کروائی تھی، جہاں پر ہزاروں امریکنز پاکستان کے صدر کے استقبال کے لیے روڈ کے سائڈز پر کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک اور بندہ بھی تھا جس کے لیے امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ خود ایئرپورٹ پر گیا اور اس کو ریسیو کیا؟ لیکن دوستوں، حیرت انگیز بات یہ ہے، یہ نہ تو کوئی سیاستدان تھا اور نہ ہی کوئی بڑا بزنس مین اور نہ ہی کوئی بڑا ارب پتی تھا، بلکہ یہ ایک عام سا پاکستانی مزدور تھا جو کہ اونٹ چلاتا تھا۔ دوستوں، ایسا امریکہ کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ خود ایک عام سے آدمی کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر گیا ہو۔ لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوستوں، ہوا کچھ یوں تھا کہ 20 جنوری 1961 کو جان ایف کینیڈی امریکہ کے 35ویں صدر بن گئے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن بن گیا، اور اسی سال لنڈن جانسن نے پاکستان کا دورہ کیا تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر کیا جا سکے۔ اس دورے میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن نے پاکستان کے صدر ایوب خان سے ملاقات کی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کا یہ وزٹ کسی اور ہی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا اور آج بھی بہت شہرت کا حامل ہے۔ دوستوں، ہوا کچھ یوں تھا کہ لنڈن جانسن اپنے وزٹ کے دوران پاکستان کے اس وقت کے دارالحکومت کراچی میں موجود تھے۔ کراچی ان دنوں میں دنیا بھر کے لیے اکنامک رول ماڈل تھا۔ ایک دن لنڈن جانسن اپنے سیکیورٹی قافلے کے ساتھ کراچی کی ایک روڈ پر سے گزر رہے تھے کہ وہاں اسی روڈ پر مزدور بشیر احمد شربان بھی موجود تھا۔ وہ وہاں پر اپنے اونٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ اس نے جب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کے قافلے کو دیکھا تو دور سے لنڈن جانسن کی کار کی طرف ہاتھ ہلانے لگا۔ تو جب وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن نے بشیر احمد کو دیکھا تو انہوں نے گاڑیوں کو روکنے کا کہا اور ایک پاکستانی آفیشل سے اور کہا کہ اس پاکستانی سے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ دوستوں، یہ ایک بہت دلچسپ صورتحال تھی۔ لنڈن جانسن اپنی گاڑی سے اترے اور انہوں نے بشیر احمد سے ہاتھ ملایا اور اس سے بات چیت کی اور اس کا حال چال پوچھا۔ انہوں نے بشیر کو اپنا دوست بننے کا کہا، جس پر بشیر بہت خوش ہوا اور راضی ہو گیا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے بشیر کو امریکہ آنے کی دعوت دی، جس کو بشیر نے بہت ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ لیکن اس کو لگ رہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ کبھی امریکہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ایک دہاڑی دار مزدور تھا جو اونٹ چلاتا تھا۔ لیکن بشیر کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہونے والا ہے اور وہ امریکہ جانے والا ہے۔ لنڈن جانسن جب امریکہ واپس گیا تو وہ ابھی تک بشیر احمد کو نہیں بھولا تھا اور اس نے اس کو دی ہوئی دعوت کو بہت سیریس لے لیا۔ اسی لیے اس نے اکتوبر 1961 میں بشیر شربان کو امریکہ آنے کا دعوت نامہ بھیجا اور پورا انتظام کر دیا۔ بشیر کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہوگا۔ خیر، جب بشیر احمد نیو یارک سٹی کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن خود بشیر کے استقبال کے لیے گیا اور اس کا استقبال ایسا کیا گیا جیسے کسی ملک کے صدر کا کیا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ اس کے بعد احمد کو واشنگٹن لے جایا گیا اور وائٹ ہاؤس کی سیر بھی کرائی گئی اور پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی سے بھی ملوایا گیا۔ بشیر احمد نے واشنگٹن کے ایک سکول میں جا کر تقریر بھی کی، جہاں اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کی بیوی اور بیٹی بھی موجود تھیں۔ بشیر احمد کے ساتھ ہر وقت ایک ٹرانسلیٹر موجود ہوتا تھا۔ دوستوں، بات یہیں تک نہیں رکی اور امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن اس کو اپنے ذاتی گھر بھی لے گیا اور وہاں پر کھانے کا انتظام کیا۔ بشیر احمد کے لیے اس نے خاص طور پر حلال گوشت کا انتظام کروایا اور کھانے میں ایسی چیزیں رکھی گئیں جو ہاتھ سے کھائی جا سکیں تاکہ بشیر احمد کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک جگہ کھانے پر امریکہ کے بینکس کے بہت سے سربراہ موجود تھے اور ان سب نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھایا تاکہ بشیر احمد کو انکمفرٹیبل نہ فیل ہو۔ بشیر کو فورڈ موٹرز کی طرف سے ایک
بہت مہنگی گاڑی تحفے میں دی گئی۔ بشیر احمد کو کسی ملک کے صدر جیسا احساس ہو رہا تھا۔ دوستوں یہ ایک بہت حیرت انگیز واقعہ تھا۔ جب بشیر احمد پاکستان واپس آیا تو لنڈن جانسن نے اس کو عمرے کے لیے بھی بھیجا اور اس کے تمام اخراجات وہ خود اٹھا رہے تھے۔ دوستوں 1963 میں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہو گیا اور لنڈن جانسن جو کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ امریکہ کے صدر بن گئے۔ بشیر اور امریکہ کے صدر کی یہ دوستی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو کور کیا۔ بہرحال یہ دوستی کی انوکھی کہانی ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ بشیر احمد کی ڈیتھ 15 اگست 1992 میں ہوئی اور یہ کراچی میں ہی دفن ہوا۔ تو دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ساتھ بیل کا آئیکن آ رہا ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو دوستوں بس اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔